probably eyeing towards the long term politics as well. لیکن اگر فلپ سائڈ پہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت بنا لیں گے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فارم 45 47 کے حل ہوں گے تو ہماری اور نشستیں ہو جائیں گی، پھر ہم اپنی حکومت بنا لیں گے۔ اس ٹائم پر پی ٹی آئی پی، جماعت اسلامی، MWM والا معاملہ تو ذرا پیچھے رہ گیا، سنی اتحاد، ان ساروں کے ساتھ ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کسی بھی طریقے سے حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، اس موجودہ حالات میں چھوٹی سی ایڈ کر دوں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اعتماد نہیں دے سکتی وہ کسی اور کو کیا اعتماد دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں جو موجودہ صورتحال ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ ہاں، ایک صورت ہے، وہ جو فارم 45 لے کے وہ پھر رہے ہیں، ان فارم 45 کے مطابق ان کی کافی سیٹیں ہیں، اور جس کو وہ کلیم کرتے ہیں اگر آگے جا کے کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں جہاں پہ ان کو اور ایکسٹرا سیٹیں مل جاتی ہیں، 30 40 سیٹیں اور نکل آتی ہیں، تو اس صورت میں وہ حکومت بنا سکیں گے۔ لیکن پھر ان کو دیکھنا ہوگا کہ اگین وہ کس جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جماعت کی شکل میں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وہ جو فیصلہ آیا تھا بلے کے نشان والا، تو ان کے لیے مجھے تھوڑی سی پرابلمز لگ رہی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، اور پھر ادھر جو PDM-2 حکومت بن رہی ہے اس کو بننے دیں، اور پھر جب ہم اسمبلی میں موجود ہوں گے تو آگے جا کے ہم ان ہاؤس چینج بھی لا سکتے ہیں، اور ایسے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ شاید مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف ملک کو جانا پڑے۔ اگر آپ تحریک انصاف کا اپنا بھی دور حکومت دیکھ لیں تو اس دور میں بھی کوئی معیشت کے حوالے سے عوام کوئی زیادہ خوش نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مہنگائی کی بات ہوتی تھی اور بہت سارے ضمنی انتخابات وہ ہارتے تھے۔ اور جب PDM کی حکومت آئی اور اس کے بعد تو پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز کی قیمت اوپر گئی اور چیزوں کو سنبھالا نہیں جا سکا۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ جب حکومت میں آئے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کتنے 100 ارب ڈالر کا پلان ہے، تو کسی نے فرمایا کہ میں آ گیا تو ڈالر ڈر جائے گا، ڈالر نیچے چلا جائے گا، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے، اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے 5 سال کے اندر یہ ایسا کیا کریں گے جو یہ 16 ماہ کے اندر نہیں کر سکے۔ اس وقت جو ملک کی حالت یہ ہے کہ انویسٹمنٹ باہر سے کتنی آ رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، IMF کا پلان جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، تو میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل ہوگا جب تک FDI میں انکریز نہیں ہوگی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور ایک مستحکم حکومت جو ہے وہ ایک واضح پیغام عالمی دنیا کو نہیں دے گی کہ جناب ہم یہاں پہ تیار بیٹھے ہیں، آپ آئیں، آپ بھی انویسٹ کریں۔ ان کو اپنی پالیسیز کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسرا انیکا، ایک جو چیز ہم بڑی اگنور کر دیتے ہیں، جہاں پہ ملک اتنی مشکل میں ہے، عوام اتنی مشکل میں ہے، یقین کیجئے کہ اشرافیہ کے خرچے کم نہیں ہو رہے۔ ہمارے جو نگران حکومت ہے، یہ کاکڑ صاحب نے کتنے بیرونی دورے کیے، کیا اس کی کوئی ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ اور ان کے خرچے دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو کیا کچھ ملتا ہے، کیا کچھ مراد ملتی ہیں، تو وہ بھی کٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اوپر سے لوگ اپنے اخراجات کم کریں گے، ایک واضح پیغام دیں گے، تو پھر عوام بھی کچھ برداشت کرے گی۔